پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کو منانے کا ٹاسک مل گیا تھا. آپ کو بتایا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رضاکارانہ طور پر خود اپنے ذمے یہ کام لیا. بلاول سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی جیسے معاملات میں تحریک انصاف کی رائے لینا اہم ہے. حکومت بھی اس سے اتفاق کرتی دکھائی دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کی جو پیشکش ہے اس کو جو ان کی طرف سے کی گئی اسے حکومت نے فوراً یس کہا اور ہمارے پروگرام میں یس کہا تھا. دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ٹی آئی سے کوئی یقین دہانی یا کوئی ان سے جو ہے وہ کنکرنس ان کی لے لیں کہ وہ شامل ہوں گے تو دوبارہ بلائے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ایسا بنیادی اور انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے وہ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی اجلاس ہوں اور جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ڈسکشن ہو تو وہ سود مند ہی ہوگی. اچھا، پیپلز پارٹی کی نیت جو ہے وہ ٹھیک صحیح، لیکن پی ٹی آئی کو ساتھ بٹھانا کسی بھی سیاسی جماعت اور وہ بھی حکومتی اتحادی جماعت کے لیے بالکل آسان نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی لیٹ اٹ بی سیڈ کہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اتنے چل رہے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پی ٹی آئی کو لیڈ کون کر رہا ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پی ٹی آئی ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. سینیٹر صاحب، دہشت گردی کا مقابلہ، قومی سلامتی کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں جس پر پوری قوم میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. اب یہ اتفاق رائے پیدا کرنے کا فورم پارلیمان ہے اور وہاں جو اجلاس ہوا آپ لوگوں نے جانا گوارا نہیں کیا. جانا چاہیے تھا؟ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں جانا چاہیے تھا. جی جانا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ اتفاق رائے ایسے معاملے میں بہت ضروری ہے، اور وہ اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں بھی اس کا اندیا دیا گیا کہ اتفاق رائے سے ہی کیا جائے گا جو کیا جائے گا، تو وہ ایک مثبت بات ہے. اس پارلیمانی جو کمیٹی ہے قومی سلامتی کی، اس کی میٹنگ پہ جانا چاہیے تھا، بالکل اس پہ بھی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی شرکت جو ہے اس کو مشروط رکھ کے بات کی تھی اور بر وقت یہ بات کی تھی. اور مشروط اس طرح سے تھی کہ ہمیں رسائی ہو جائے اپنے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے تک، تاکہ ہم ان سے انپٹ اور گائیڈنس لے سکیں، تاکہ باقاعدہ جو ہم اس میں کہنا چاہیں گے وہ پھر اس اتھارٹی کے ساتھ ہو کہ جی ہماری پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے، پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اس کو اوکے کیا ہوا ہے. وہ ریٹن ریکویسٹ عمر ایوب صاحب نے بھیجی تھی، اس کو اس پہ نہیں عمل درآمد ہوا تو پھر ہم نے اس سے یہی ضروری سمجھا کہ بائیکاٹ کریں گے. اور یہ فیصلہ ہماری پارلیمانی پارٹی نے بھی کیا اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے بھی کیا. اچھا، اب بلاول بھٹو زرداری کی آفر ہے کہ وہ آپ کے اور حکومت کی بات کرا دیتے ہیں، قومی سلامتی پر ایک اور اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں تحریک انصاف بھی آن بورڈ آ جائے گی. تو کیا پارٹی از اٹ ایون این آپشن؟ از اٹ این اوپن آپشن فار دا پارٹی؟ دیکھیں، ہم اجلاس میں آنے کے لیے اوپن ہیں، انہی حالات میں جو کہ پچھلے اجلاس کے تھے کہ اگر ہمیں رہنمائی مل سکے اپنے بانی چیئرمین سے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تھرڈ پارٹی کی. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب کون ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بلانے کے لیے آئیں گے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور ہم مثبت شرکت کی خاطر یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی میٹنگ ہو، اور پارلیمانی میٹنگ اگر ہو تو ہمیں رسائی ہو کہ بر وقت ہم ان کی انپٹ لے سکیں، نمبر ایک. اور نمبر دو، اگر کوئی ایسی آل پارٹیز کانفرنس کا ہوتا ہے انعقاد تو اس کے لیے بھی ہماری طرف سے تو یہ واضح ہے کہ ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرول کے ذریعے ان کو اس میں ان پرسن جو ہے شرکت کا موقع دیا جائے. جس طرح اے پی ایس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اتنی ہماری مخالفت بھی تھی 2014 میں، لیکن عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف بھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں تو سر اسی لیے آفر کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اگر آپ اسی طرح سے مطلب کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتا ہے اور وہ کون ہوتا ہے تو پھر تو شاید کبھی اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکے. ولید صاحب، کل عمران خان صاحب سے ملاقات کے جو معاملات سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہوتا رہا ہے، سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں فیصلے کی قوت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے خان صاحب کے. اب اس طرح مسائل پیدا ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں اپیرنٹلی. کیا حل ہے اس کا کوئی آپ کی نظر میں یا نہیں؟ جو زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی پی ٹی آئی میں کوئی آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی اختلاف رکھتے ہیں یا کوئی آپس میں ایک دوسرے کو منانے کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف جو ہے روزمرہ کے فیصلوں کے لیے پوری جو ہے کیپیسٹی موجود ہے، بلکہ ہماری پارٹی بفضل خدا بالکل انٹیکٹ ہے.
بالکل جو ہے متحد ہے. مطلب وہ آپ دیکھ لیں، اگر ماضی میں آپ جائیں تو دیکھیں کہ اس وقت جب جنرل مشرف نے اقتدار سنبھالا تھا تو پیپلز پارٹی کے لوگ کہاں چلے گئے تھے سارے، نون لیگ کے لوگ سارے کہاں چلے گئے تھے، اور جنرل مشرف نے تو کیا بھی کچھ نہیں. Thank you very much for being with us today. اور اب ٹائم بھی نہیں ہے.